الرحمن الرحیم۔ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹی نیکیوں کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی بھی بڑے گناہ کو جو ہے چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات چھوٹی سے چھوٹی نیکیاں بھی جو ہے اللہ کے دربار پہ اتنا مقبول ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت جس کی وجہ سے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اسی سے منسلک ایک حدیث ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کے اندر وہ حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتاب ہے احادیث القدسیہ، اس کے اندر بھی جو ہے ایک حدیث ہے کہ ایک شخص، حدیث کا جو ترجمہ ہے میں اس کو بیان کر رہا ہوں پہلے، کہ ایک شخص ایک تاجر تھا بنی اسرائیل میں سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی نام اعمال میں کوئی نیکیاں نہیں تھیں، تو جب ملک الموت اس کی جان قبض کرنے کے لیے آئے تو اس کی روح لے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کہ اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی ہے کہ نہیں ہے۔ تو فرشتے نے اس سے پوچھا تو اس کے بارے میں اس نے کہا کہ اللہ ایسی تو کوئی مجھے پتہ نہیں کہ جو میں نے نیکی کی ہو۔ کہا دیکھو اس کے پاس دوسری کوئی ایسی عمل جو اس کی بخشش کا ذریعہ بنے، تو شخص نے کہا ایسے کوئی عمل نہیں، ہاں بس ایک ایسی عمل ہے جو اس کے نام اعمال پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بہت بڑا تاجر تھا اور تجارت کرتا تھا، تو اس نے اپنے غلام کو کہہ دیا تھا کہ جو بھی کوئی مال لینے کے لیے آئے تو اس کے ساتھ نرمی کرو، اگر اس کے پاس پیسہ ہو تو اسے جو ہے دے دو اور اگر پیسہ نہیں تو اسے مہلت دو۔ تو اس طریقے سے وہ بندہ جو ہے اسے مہلت دیتا تھا اور جو بیچارہ پریشان حال تنگ دست ہوتا تھا تو اسے معاف فرما دیتا تھا۔ اللہ رب العزت کو اس شخص کی یہ ادا پسند آئی کہ یہ بیچارہ فقیر تنگ دست غربت والا شخص کی معافی کے اوپر جو ہے اللہ کو اس کی یہ سخاوت پسند آئی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرما دی۔ حدیث مبارکہ ہے جو کہ اس حدیث میں منقول ہے کہ ان رجلا کان فی من کان قبلکم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا شخص گزرا ہے کہ اتاہ الملک لیقبض روحہ، کہ فرشتہ اس کے پاس آیا اور اس کی روح قبض کی۔ فقیل لہ، تو اس سے کہا گیا هل علمت من خیر، کیا تو جانتا ہے کہ تو نے کوئی ایسی نیک عمل جو اپنی زندگی میں کیا ہو؟ قال ما اعلم، تو اس شخص نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی نیکی کی۔ قیل له انظر، قال ما اعلم شیئا، کہا کہ دیکھ شاید کوئی ایسی نیکی نکل آئے۔ تو غیر انی کنت ابایع الناس فی الدنیا، تو شخص نے کہا کہ میں دنیا میں ایک جو ہے تاجر تھا جو لوگوں سے بیع شرا کرتا تھا، تو لوگوں کو جو ہے اگر کسی کے پاس مال دولت نہیں ہوتا تو میں اسے دے رہا۔ اللہ رب العزت بعد میں فرما رہے ہیں کہ تیری یہی ادا جو ہے پسند آئی۔ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ، اور جو ہے جو تنگ دست ہوتا تھا پریشان حال ہوتا تھا تو اسے جو ہے چھوڑ دیتے تھے، اسے جو ہے مہلت دیتے تھے، اسے کبھی ایسا معاف فرما دیتے تھے۔ فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اللہ رب العزت نے اس کی اسی سخاوت اور اسی نیکی کی وجہ سے اس کی زندگی کی تمام خطاؤں کو معاف فرما کے اس کو جو ہے جنت میں داخل فرما دیا۔ اسی لیے کسی بھی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو جو ہے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ پتہ نہیں اللہ رب العزت ہمیں کس نیکی کے بدلے، کس جو ہے ایسی عمل جو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو، اللہ کو پسندیدہ ہو اور اس کے وجہ سے جو اللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے اور اللہ رب العزت ہمیں جو ہے جنت میں داخل کر دے۔ اس لیے کہ اللہ کی رحمت جو ہے بہانہ ڈھونڈتی ہے انسان کے بندے کی گناہوں کو بخشنے کے لیے اور اسے جو ہے معاف کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو انتہائی گنہگار تھا، تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جب میرے بیٹو میں مر جاؤں تو مجھے جلا کے جو ہے راکھ کر دینا اور اس کے بعد میری راکھ کو کچھ ہواؤں میں اڑا دینا اور کچھ جو ہے پانی میں بہا دینا، تاکہ میری جو ہے جسم اور میری راکھ کو اکٹھا نہ کر سکے اور اللہ جو ہے مجھے عذاب نہ دے سکے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے جب ان کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق کی تو اللہ رب العزت نے ان کے خاکوں کو ایک جگہ جمع کی اور پھر زندہ کیا اور اللہ نے فرمایا بتاؤ تم نے یہ عمل کیوں کیا؟ وہ شخص کہنے لگا یا اللہ مجھے تیری خوف لاحق ہوئی اور مجھے دل میں تیرے خوف پیدا ہوا، اس خوف اور ڈر کی وجہ سے میں نے اپنے بندوں کو میرے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی تاکہ مجھے جلا کے راکھ کر دیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا واقعی تو سچ کہتا ہے، میری خوف اور ڈر کی وجہ سے جب تو نے ایسا کیا تو میں نے جو ہے میری خوف کی وجہ سے میں نے تجھے معاف فرما دی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبقت رحمتی غضبی، کہ اللہ جل جلالہ فرماتے کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے۔ تو اسی لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ سے ڈر کرے، خوف کرے
بندے کے دل کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو، اور جو ہے کسی بھی ایسے کام جو اللہ کے جو ہے خلاف ہو اس کام سے رک جائے۔ اللہ رب العزت کی ڈر اور خوف کو ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ حدیث مبارکہ اسی کے جو ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص کہ ان رجلا حضرت الموت لما آئس من الحیات اوصى اہلہ، جب وہ زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے وصیت کی اپنے بیٹے کو کہ اذا مت فاجمعوا لی حطبا کثیرا، کہ جب میں مر جاؤں تو بہت ساری لکڑیوں کو جمع کرنا، ثم اوروہ نارا، پھر جو ہے اس پہ جو ہے آگ کو بھڑکانا، حتی اذا اکلتہ لحمی، پھر جب آگ صحیح طریقے سے بھڑک جائے مجھے اس میں ڈال دینا، اور تاکہ وہ آگ میری گوشتوں کو کھا لے، وخلصت الی عظمی، اور میرے ہڈیوں کو ختم کر دے۔ تو ان کے بیٹوں نے ایسے ہی کیا۔ پھر اس نے کہا کہ اس کو جو ہے ہواؤں میں اڑا دینا، اس راکھ کو، اور پانی میں بہا دینا۔ تو ایسے ہی ان کے بیٹوں نے کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے جو ہے فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَرْضًا فَقَالَ أَجْمَعِي مَا فِيكَ مِنْهُ فَفَعَلْتَ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ يَا رَبِّي خَشِيتُكَ حَمَلَتْنِي فَغَفَرَ لَهُ، کہا کہ اللہ تیری خوف، تیری ڈر کی وجہ سے میں نے یہ کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر